السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، پرہیزگاری اختیار کرو اللہ کی، تقوی اختیار کرو اللہ کا، حق تقاتہ، اس طرح تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور کہیں مر نہ جانا، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی جب مرنا تو اسلام کی حالت میں مرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑی نصیحت ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس شریعت کے احکامات کو اس طرح پورا کرو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چاہتا ہے۔ اور اللہ کیسے چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو اور ہمیشہ سچ بولو، تو وہ سارے کے سارے اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائے، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ان کے مطابق چلو، تو یہ ہوگا تقوی اختیار کرنا اس طرح سے جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تم مرنا تو اس حالت میں مرنا کہ تم لوگ مسلمان ہو۔ مسلمان یعنی اللہ کی بات ماننے والا، اس کا مطیع، اس کا فرمان بردار، اس کا تابع فرمان۔ پہلے ہم آیات کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا، اعتصام، کل ہم نے بات کی تھی اس کی مطلب پکڑنا کسی چیز کو مضبوطی سے، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، بھی ساتھ، حبل کہتے ہیں رسی کو۔ یہ سورہ جو تبت یدا ابی لہب وتب ہے، مطلب سورہ لہب جس کو کہا جاتا ہے یا سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے، اس صورت میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ وہاں پر بھی ہم نے ترجمہ پڑھتے ہوئے پڑھا تھا کہ فی جیدہا حبل من مسد، کہ جب ابو لہب کی بیوی کا ذکر اس میں آتا ہے تو اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی قیامت والے دن، تو حبل کہتے ہیں رسی کو۔ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب کے سب، ولا تفرقوا، اور جماعتوں میں مت بٹ جانا اور تفرقوں میں مت پڑ جانا۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کو ماشاءاللہ سارے کے سارے مسلمان جی بھر کے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اپنی اجتماعی زندگی کے اندر۔ ہر کسی نے اپنا ایک علیحدہ سے فرقہ بنایا ہوا ہے، ہر کسی نے اپنی ایک علیحدہ سے جماعت بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ ابھی ہم تفسیر میں بات کریں گے کہ تفرقے کی وجہ اصل کیا بنتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان تفرقوں میں پڑتا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، یہ جمع کا صیغہ ہے، آگے دیکھیے واو اور الف آ رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تمہارے اوپر۔ علیکم میں دو الفاظ ہیں، علی اور کم، علی اوپر، کم تمہارے یا تم، علیکم تمہارے اوپر، یعنی اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اس نے کی، اذ، جب، کن تم، کن تھے تم لوگ، جب تھے تم لوگ، اعداء، اعداء، یہ عدو کی جمع ہے، عدو کہتے ہیں دشمن کو، تو اعداء، دشمن، جب تم دشمن تھے، سارے کے سارے تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ، ہم اردو میں پڑھتے ہیں لفظ الفت، محبت، تو یہ لفظ جو ہے یہ اسی کا ناؤن ہے۔ فَأَلَّفَ، وہ سوری یہ اس کا ورب ہے، وہ ناؤن ہے الفت، اور یہ الفا یہ ماضی جو ہوتی ہے نا سیکنڈ سینٹینس جب ہم پڑھتے ہیں انگلش کے اندر تو اس میں ہم کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، تو یہ پاسٹ ٹینس ہے اس کا۔ پس الفا، الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بینا، درمیان میں، قلوبکم، قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے قاف جو دو نقطوں والا ہے، اس کا مطلب دل، قلوبکم تمہارے دلوں میں، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تو اللہ کا وہ احسان یاد کرو۔
فَأَصْبَحْتُمْ، پس، اصبح ہو گئے، اصبح ہو گئے، تم لوگ، تو تم ہو گئے، بنعمت ہی، بھی ساتھ، نعمت، نعمت ہی، اس کی نعمت کے ساتھ، اس کی نعمت کے ساتھ تم ہو گئے اخوانا، بھائی بھائی، اخوان یہ مطلب اخن ہوتا ہے نا بھائی، اور اخوان اس کا جمع ہے، تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، اللہ اوپر، شفا، شفا کہتے ہیں کنارے کو، شفا شین کے اوپر زبر کے ساتھ شفا، کنارہ، اور تھے تم کنارے پر، حفراتن، حفرہ گڑے کو کہتے ہیں، گڑا ٹویا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو تم گڑے کے کنارے پہ تھے، مطلب اس میں گرنے ہی والے تھے۔ کون سا کنارہ؟ حفراتم من النار، حفراتی، حفراتن گڑا، من النار آگ سے، یعنی آگ کا گڑا، اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پہ تھے۔ فَأَنفَذَ، پس، انفذ، بچا لیا، کم تمہیں، پس تمہیں بچا لیا، منہا اس سے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس گڑے میں گرنے سے بچا لیا۔ کذالک، اسی طرح سے، یبین، بیان کرتا ہے، اللہ، اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، آیات، نشانیاں، ہی، اس کی، یعنی اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کس لیے بیان کرتا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم، لعلہ کا مطلب تاکہ، کم، تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ، اللہ اس لیے اپنی نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے، تمہیں ہدایت مل جائے، تمہیں پتہ چلے کہ تم نے جانا کدھر ہے، تمہاری منزل کیا ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 104، وَلْتَکُن، وَلْتَکُن، ول اور چاہیے، ول اور چاہیے، تکن کے ہو، ولتکن اور چاہیے کہ ہو، یا چاہیے کہ موجود ہو یا موجود رہے، منکم، تم میں، من سے، کم، تم، یا تم سے، یا اس کو ہم تم میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے، امتن، جماعت، ایک جماعت، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، یدعونا، یا جب خان صاحب کا خطاب ہو رہا تھا تو اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی ترجمہ کے ساتھ، وہ یہ والی آیت تھی، تو امتن، ایک جماعت، یدعونا، یدعونا، یا وہ دعونا، بلانے والے ہوں، وہ بلائیں، الا، طرف، الخیر، بلائی کی، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ، اور یا وہ امرون، بلائے، امر کرے، حکم دے، اور وہ بلائے، وہ حکم کرے، بالمعروف، نیکی کا، اور وہ نیک باتوں کا حکم کرے، وَيَنْہَوْنَ، اور وہ منع کرے، عَنِ الْمُنْکَرِ، بری چیزوں سے، منکر مطلب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں ناپسند ہیں، ایسے کام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ سارے منکرات ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، المفلحون، فلاح پانے والے، المفلح اس کا جو ہے وہ واحد ہے، تو یہ ہے المفلحون، فلاح پانے والے، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اور بھلائی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں وہ بتا دیا کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا، دوسروں کے ساتھ ان کا بھلا کرنا، ان کا بھلا سوچنا، یہ بھلائی ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے بھلائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، دنیا کے اندر کامیابی کے جو ہم نے معیار بنائے ہوئے ہیں وہ اس کے بالکل الٹ بنائے ہوئے ہیں۔ جو بندہ اپنا زیادہ لالچ کرے، اپنی تجوری بھرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا بنانے کی لگن میں لگا رہے، ہم اسے کہتے ہیں بھی بڑا کامیاب بندہ ہے۔
बहुत कुछ इसको मिला हुआ है। अल्लाह का मयार इससे बिल्कुल उल्टा है और वो असल में सीधा मयार है। हम लोगों ने जो मयार बनाया हुआ है, वो मयार इंतहाई खराब और गलत मयार है। अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 105। वला तकूनु, और अल्लाह तबारक व तआला ये एक और नसीहत फरमा रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये देखें, हमने देखा आयत नंबर 102 में नसीहत फरमाई कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला की परहेजगारी अख्तियार करो, तकवा अख्तियार करो, और जब मरना तो मुसलमान ही मरना, अल्लाह ताला के फरमा बरदारी करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी में ना कहीं मर जाना, अल्लाह तबारक व तआला की ताबे फरमानी में मरना। और फिर अगली नसीहत कि ए लोगो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में मत पड़ो। और फिर उसकी तफसील बयान कर दी कि ये जो रस्सी तुम्हें अता की है, देखो तुम लोग पहले आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के तुम दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान मोहब्बत डाल दी और तुम्हें अपनी नेमत के साथ भाई भाई बना दिया। और तुम लोगों की तो हालत ये थी कि तुम आग के गड़े के बिल्कुल किनारे पे खड़े थे और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उसमें गिरने से बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतों को बयान करता है ताकि तुम रास्ता तुम्हें पता चल जाए कि हमें जाना किधर है और हमें क्या करना चाहिए। और अगली नसीहत फरमाई, और ये बहुत जरूरी चीज है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, एक जमात ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और वो लोगों को नेकी का हुक्म करे। एक यह है कि भलाई की तरफ बुलाए, दूसरा वो नेकी का हुक्म करे उनको, और वो उनको बुरे कामों से मना करे, और ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। अगली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बहुत बड़ी नसीहत फरमाई है, और वो ये, वला तकूनू, और मत हो जाना, वला और ना, तकूनू तुम हो जाना, ता तुम कूनू। देखिए आगे नून के आगे जो है वाव और अलिफ आ रहा है, तो ये भी जमा का सीगा बन गया। और ना तुम हो जाना, एक बंदे के लिए हो तो वो होता है, उसको इस तरह करेंगे वला तकुन, और ना तू हो जा। और ज्यादा है तो वला तकूनू, कि ना तुम हो जाना, कल्लाजीना का मतलब मानिंद, अल्लाजीना लोग, कल्लाजीना मानिंद उन लोगों की, तफर्रकू जो तफरके में पड़ गए। तुम कहीं उन लोगों की तरह ना हो जाना कि जो तफरके में पड़ गए, जिन्होंने अपनी अलग अलग आधी आधी ईंट की, उन्होंने मस्जिद अपनी बना ली, अपने ख्यालात को बिल्कुल मक्के में पड़ गए, मिन बादी बाद से या बाद में, माँ जो जा आया, हम उनके पास, अलबय्यिनात खुली निशानियां, मतलब अल्लाह की तरफ से खुली निशानियां आ चुकी थी, लेकिन उन खुली निशानियों को जानने के बावजूद वो लोग तफरके में पड़ गए। तो तुम लोग कहीं उनकी तरह मत हो जाना। व उलाइका, और ये लोग ऐसे हैं, लहुम जो इस तरह के तफरकों में पड़ेंगे, लहुम उनके लिए अजाबुन अजीम, बहुत बड़ा अजाब है। आयत नंबर 106। यौम, अब उसका फरमाया जा रहा है कि वो अजाब उनको कब दिया जाएगा। यौमा ऐसे दिन का, तब यज्जु, देखिए हम एक लफ्ज पढ़ते हैं बैजा, बैजा, अंडे को बैजा कहते हैं ना, इसी तरह से हम पढ़ते हैं अबियज, अबियज किसे कहते हैं, सफेद को। अंडा भी क्योंकि ज्यादातर जानवरों का सफेद होता है, सारे जानवरों का तो सफेद नहीं होता, परिंदों का कुछ के जो है वो कलर्ड भी होते हैं। तो ये क्योंकि आम जो अंडे हम जिनको जानते हैं वो मुर्गी वगैरह के, ये सारे सफेद होते हैं। तो ये जो अबियज है, बैजा तो मतलब सफेदी के लिए ये लफ्ज, तो अबियज कहते हैं सफेद को। तो तब यद्जू, तब यद्दू, हम दौद पढ़ते हैं, ज्वाद भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो आपकी मर्जी है जैसे भी आप पढ़ते हैं ये लफ्ज, ये हर्फ। तो तब यद्दू, तो क्या होगा, तब यद्दू, तब यद्दू सफेद हो जाएंगे, ऐसा दिन जिसमें सफेद हो जाएंगे या सफेद होंगे, वजूहुन चेहरे, जिसमें चेहरे सफेद होंगे, मतलब क्या, कि रोशन होंगे। व तस्वद्दु, हम एक लफ्ज पढ़ते हैं असवद, असवद कहते हैं काले रंग को, असवद काले रंग को कहा जाता है। तो वो शेर भी है ना, एक नात शरीफ है तो उसका शेर है कि फैला हुआ है असवदो अहमर के वास्ते। तो असवद और अहमर ये एक दूसरे के लिए अपोजिट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कि मतलब काले के लिए और
سرخ کے لیے، یہ جب ہم رنگوں کی بات کرتے ہیں نا انسانوں کی، تو اس میں پھر کالا اور سفید رنگ نہیں کہا جاتا عام طور پر لٹریچر کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے کالا اور سرخ رنگ، مطلب سرخ و سفید جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر اسود و احمر کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر جو یہ عربی کے اندر جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ سفید اور اس کے ساتھ اسود، ابیض اور اسود۔ تو اس دن کچھ ایسا دن کہ جس میں کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا پس وہ جو الَّذِينَ لوگ، فَأَمَّا تو ایسے لوگ، نسودت کالے ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، یعنی تو جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، اللہ اکبر، اکفرتم، تو اب یہ دیکھیے بیان کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہاں پر کچھ نہیں فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ان سے یہ سوال ہوگا، تو جن کے چہرے کالے ہوں گے، اکفرتم کیا تم نے انکار کر دیا تھا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے، اپنے ایمان کے بعد تم نے انکار کر دیا تھا، فذوقوا تو چکھو العذاب عذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم جو تھے تم، تکفرون انکار کرتے، تو جس چیز کا انکار کرتے تھے اب اس وجہ سے اس عذاب کو چکھو۔ یہ آیت نمبر 106 تک مکمل ہو گیا، تو یہیں تک آج ہم اس سے اگلی ایک آیت جو ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں، آیت نمبر 107، کیونکہ اس کا تعلق بھی اسی بیان کے ساتھ ہے، اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں کے، وَأَمَّا اور وہ جو، الَّذِينَ جو، نَبْيَضَّتْ سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، پس پس فی میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اب ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 102 جو ہم نے کل